السلام علیکم خواتین و حضرات، مرزا غالب کی آج جو غزل ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس غزل کی شرح ایک مرتبہ پہلے بھی ہو چکی ہے، لیکن دوستوں کا اصرار تھا کہ ایک مرتبہ اس کی شرح پھر کی جائے۔ اور دوسرے، اس غزل میں ایک نئی بات یہ ہے کہ آج سے ہم اردو اسکرپٹ کے ساتھ ساتھ اشعار کو ہندی اسکرپٹ میں بھی لکھا کریں گے۔ ہندی جاننے والے دوست سمجھ لیں کہ اشعار جو ہے وہ شعر کی جمع ہوتی ہے۔ یہ غزل طویل ہے، یعنی لمبی ہے، تو اس کو ہم دو حصوں میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج اس کا پہلا حصہ پیش خدمت ہے۔ اس کا پہلا شعر ہے: ظلمت کدے میں میرے شب غم کا جوش ہے، ایک شمع ہے دلیل سحر سو خاموش ہے۔ ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، اور ظلمت کدے کا مطلب ہوتا ہے وہ گھر جس میں اندھیرا ہو۔ شب غم، غم کی رات، اور جوش کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے۔ ایک شمع ہے، یعنی ایک شمع آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں۔ دلیل سحر، دلیل کہتے ہیں گواہی کو، یا اپنی بات منوانے کے لیے کوئی سچی بات کرنے کو، اور سحر کہتے ہیں صبح کو۔ خاموش یہاں پر لکھا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا، یہ اصل میں خاموش کے لیے خاموش بھی لکھا جاتا ہے، یعنی کبھی اس کو خاموش لکھتے ہیں اور کبھی خاموش لکھتے ہیں، یہ دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ فرماتے یہ ہیں اپنی، یعنی یہ اس غزل کی جو شرح ہے، جو اس کا مطلب ہے، انہوں نے غالب نے اپنے ایک ان کے شاگرد تھے، ان کا نام تھا عبدالرزاق شاکر۔ انہوں نے اس کو دو حصوں میں لکھا ان کو سمجھانے کے لیے۔ ایک کہا کہ ایک شمع ہے دلیل سحر سو خاموش ہے، یعنی یہ خبر ہے، یعنی یہ کسی کو اطلاع دے رہے ہیں، یہ پہلا مصرع ہے۔ اور ظلمت کدے میں میرے شب غم کا جوش ہے، یہ اس کا ابتدائی حصہ ہے۔ شب غم کا جوش یعنی اندھیرا ہی اندھیرا، بہت گہرا اندھیرا، جس میں صبح کی کوئی امید نہیں، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا بنی ہی نہیں، اتنا زیادہ اندھیرا۔ کیونکہ اب ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب یہ دنیا نہیں بنی تھی تو اس کی جگہ اندھیرا ہی ہوگا، تو فرماتے یہ ہے کہ اتنا اندھیرا کہ جیسے دنیا ہی نہیں بنی۔ اب کہتے ہیں کہ ہاں، ایک دلیل صبح کی ایک نشانی ہو سکتی ہے، یعنی بجھی ہوئی شمع۔ اب اس طرح سے کہ شمع اور چراغ صبح کو بجھ جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ ویسے بھی جو روشنیاں ہوتی ہیں گھروں میں، ان کو صبح کے وقت صبح ہوتے بجھا دیتے ہیں، کیونکہ دن کی روشنی ہو جاتی ہے، اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اب کہتے یہ ہے اس مضمون میں کہ جس شے کو دلیل صبح ٹھہرایا، یعنی صبح کی گواہی بتانے کی کوشش کیے، وہ خود ایک سبب ہے، یعنی تاریکی کا جتنا بھی سامان ہے اس میں خود وہ ایک سبب ہے، یعنی ایک وجہ ہے۔ تو بس دیکھنا یہ چاہیے کہ گھر میں جب صبح ہوگی اور اس میں اس قسم کی کوئی نشانی بھی نہیں ہوگی، یعنی کوئی بجھی ہوئی شمع بھی نہیں ہوگی، وہ گھر کتنا تاریک ہوگا۔ اب اس پر لوگوں نے کچھ اعتراض بھی کیا، لیکن مرزا غالب نے جو اس کی شمع خود کر دی، وہ اس کی شرح خود کر دی، وہ شرح جو ہے وہ اس کو ہم کوئی بھی اس کو انگریزی میں اگر کہہ لیں تو چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی میرے اندھیرے گھر میں شب غم کے جوش اور شدت کا، یعنی انٹینسٹی کا یہ عالم ہے، یہ حال ہے کہ صبح کی علامت ہی نہیں ہے، اور صرف ایک نشان رہ گیا، اور وہ بجھی ہوئی شمع ہے۔ اور اندھیرے کی شدت کو واضح کرنے کے لیے جس شے کو صبح کی دلیل بتایا ہے، یعنی شمع، وہ خود بجھی ہوئی ہے، یعنی اندھیرے کے تصور میں اور اضافہ کرتی ہے۔
ہم نے آپ کو جو اس کے معنی بتانے کی کوشش کی ہے، اس کو آپ ایک مرتبہ پھر اس شعر کو، بلکہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ اس کو پڑھیے، اور اس کی روشنی میں اور جو مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتائیں ان کی روشنی میں اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، تو ہمیں امید ہے کہ شعر بہت اچھی طرح سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اب اگلا شعر ہے، نہ مژدۂ وصال نہ نظارۂ جمال، مدت ہوئی کہ آشتی چشم و گوش ہے۔ یہ جو نے یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ اس کو آپ نہ سمجھیے۔ یہ اکثر شعراء اپنے وزن میں، اشعار میں وزن پیدا کرنے کے لیے اس قسم کے الفاظ بھی لکھ دیتے ہیں جو غلط نہیں ہوتے، بالکل درست ہوتے ہیں، اور نہ کی جگہ نے کو استعمال کرنا بالکل درست ہے، اور ویسے یوں بھی درست ہے کہ غالب نے اس کو استعمال کیا ہے۔ شاید ہمیں یاد پڑتا ہے کہ میر تقی میر نے بھی اپنے کسی شعر میں اس کو نہ کی جگہ نے لکھا ہے۔ بہرحال یہ بحث نہیں ہے۔ تو اور دوسرا لفظ ہے اس میں مژدہ۔ مژدہ کا مطلب ہوتا ہے خوشی یا خوشی کی خبر سمجھ لیجئے، اور وصال کہتے ہیں مل جانے کو، یعنی مژدہ وصال کا مطلب ہوگا ملنے کی خوشی۔ اب ظاہر ہے کہ مرزا غالب جب مژدہ وصال کہہ رہے ہیں تو ان کو اپنے محبوب سے یا اپنی معشوقہ سے ملنے کی ہی کو خوشخبری انہوں نے کہا ہے، کہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی ایسی خوشخبری ہے نہیں کہ میری ان سے ملاقات ہوگی۔ اور نہ نظارہ جمال، نظارہ کہتے ہیں دیکھنے کو، اور جمال کہتے ہیں خوبصورتی کو، تو یہاں نظارہ جمال سے مراد ان کی اپنی محبوبہ یا معشوقہ یا محبوب جو کچھ بھی ہے وہی ہے۔ تو یہ دو آشتی تو بھائی ساری دنیا جانتی ہے، کسے کہتے ہیں، امن کو کہتے ہیں، صلح کو کہتے ہیں، چشم کہتے ہیں آنکھ کو، اور گوش کہتے ہیں کان کو۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے اب محبوب کی طرف سے نہ تو ملاقات کی کوئی خوشخبری آتی ہے، اور جب ملاقات کی خوشخبری نہیں ہے، یعنی ملاقات نہیں ہوتی، تو اس کا جو حسن ہے اور اس کا جو جمال ہے اس کا نظارہ کرنے کا کوئی ہمارے پاس موقع ہی نہیں ہے، کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہی 2 باتیں تھیں کہ جن پر ہماری آنکھوں میں اور ہمارے کانوں میں کشمکش رہتی تھی، یعنی چشم اور گوش میں کشمکش رہتی تھی۔ دیدار نصیب ہوتا تھا تو کانوں کو شکایت ہوتی، پیدا ہوتی، بھائی کیونکہ کان دیکھتے نہیں ہیں، وہ سنتے ہیں، تو وہ آنکھوں سے جھگڑا کرتے تھے کہ بھئی ان کا محبوب آ گیا ہے اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اور وصال کی جب خوشی ملتی تھی تو آنکھیں گرا کرتی تھیں۔ اب دونوں باتیں نہ ہونے سے آنکھوں اور کانوں کے درمیان ایک طرح سے صلح ہو گئی ہے، صلح کی حالت پیدا ہو گئی ہے۔ ایک دوسرے سے شکوے کا موقع باقی نہیں رہا، نہ ایک دوسرے سے وہ گلہ کرتے ہیں۔ اور اس کی سب سے یعنی جو بڑی وجہ ہے انہوں نے پہلے لکھ دی کہ بھئی نہ تو کوئی ہمیں محبوب کے ملنے کی کوئی خبر آ رہی ہے، نہ محبوب سے ملاقات ہونے کا کوئی موقع ہے، تو نہ ہمارے کان اور ہماری آنکھیں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی چیز سے لطف اٹھاتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ اپنی محبوبہ سے جب ملتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور اس کی میٹھی میٹھی باتیں سنتے ہیں تو آپ کے کانوں کو سکون ہوتا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے، آپ میں سے بہت سارے نائٹ پیکج لے کے اپنی محبوبہ سے ٹیلی فون پر باتیں کرتے ہوں گے تو دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن آج کل تو دیکھنے کا بھی یعنی بندوبست ہو چکا ہے۔ آپ چاہیں تو لائیو چیٹ کر سکتے ہیں، تو اس میں آپ کو دونوں چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن بہرحال آمنے سامنے بیٹھ کر محبوب کو دیکھنا اور محبوب سے باتیں کرنا وہ صورت تو پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن مرزا غالب یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے چونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی خبر آئی نہیں، اور نہ ہمیں اپنے محبوب سے ملنے کا کوئی موقع میسر آنے کا کسی قسم کا کوئی چانس ہے، تو ہمارے جو آنکھیں ہیں اور ہمارے کان ہیں ان میں آشتی ہے، یعنی ان میں صلح ہے۔ آج کل وہ جھگڑا نہیں کرتے۔ نقصان تو خیر اس میں ہمارا ہی ہے، لیکن ہماری آنکھیں اور ہمارے کان جو ہیں وہ اب صلح کے ساتھ رہتے ہیں، کیونکہ وجہ بتا چکے ہیں۔ شعر نمبر 3 ہے، میں نے کیا ہے حسن خدارہ کو بے حجاب، اے شوق یا اجازت تسلیم ہوش ہے۔
میں کہتے ہیں شراب کو. آپ جانتے ہیں یہ لفظ بہت عام ہے، اکثر گیتوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. میں کو کہتے ہیں شراب. یہ میں نہیں ہے، میں ہے. میں اس میں اس کو ذرا جب آپ لکھیں تو ذرا غور کیجیے گا اس کے اوپر. حسن خودآرا وہ حسن جو اپنے آپ کو دکھاتا ہے، اور بے حجاب کا مطلب ہے بے پردہ. حجاب کہتے ہیں پردے کو اردو میں، تو بے حجاب یعنی بے پردہ. اے شوق، شوق سے مراد ہے یہاں پر عشق، محبت یا پیار. اور جو لفظ آپ نے دیکھا یہاں کا مطلب ہے یہاں. پرانی اردو میں یہاں لکھتے تھے، آج بھی کچھ نہ کچھ لوگ لکھ دیتے ہیں. تو جب کہیں بھی آپ کو یہاں لکھا ہوا یا آپ نظر آئے یا آپ سنیں یہاں، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ یہاں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تسلیم کہتے ہیں ماننے کو. اب اس کا مطلب کچھ ایسا ہے، فرماتے یہ ہیں کہ شراب کے نشے نے ہمارے محبوب کو شرم اور حجاب سے بے نیاز کر دیا ہے. اب شراب کا نشہ آپ جانتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اگر ایک مرتبہ یہ نشہ چڑھ جائے تو پھر وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، اور وہ حرکتیں کرنے لگتا ہے کہ جس کی عام زندگی میں یعنی بغیر شراب کے یا صوفی حالت میں اس سے اس کی توقع نہیں ہوتی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا محبوب جو ہے ہم سے ہمیشہ پردے میں رہتا تھا، نقاب رکھتا تھا یا برقع اوڑھتا تھا یا چادر لیتا تھا، کچھ بھی کرتا تھا، اور اسے ہر وقت اپنی آرائش کا خیال رہتا تھا. یعنی وہ ہر وقت بنا سنورا بنا ٹھنا رہتا تھا. لیکن جب اس کو شراب کا نشہ چڑھا تو وہ سب کچھ بھول گیا. اور کہتے ہیں اے شوق، یعنی اپنے محبت سے مبتلا، یعنی مخاطب ہیں، مبتلا محبت ہیں، کہ اس حالت میں اگر کسی کے ہوش اور حواس گم ہو جائیں اور ضبط اور قرار کے بند ٹوٹ جائیں تو یہ بالکل جائز ہے اور اس پر کوئی اعتراض ہو نہیں سکتا. یعنی اجازت تسلیم ہوش ہے کہ مطلب ہے کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے. تو فرماتے یہ ہیں کہ اگر ہمارا محبوب نشے کی حالت میں آ کر اپنے آپ کو بے حجاب کر بیٹھا ہے تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ بھئی چونکہ ہم بھی نشے میں ہیں، تو اگر ہم محبوب کے ساتھ صرف اس کو دیکھنے کے علاوہ بھی اگر کوئی اور اس سے یعنی ہاتھ بڑھا دیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، اس کو چھو لیتے ہیں، تو ہمیں بھی اس کی اجازت ہے کہ بھئی اگر وہ نشے کی حالت میں آ کے اس نے اپنے آپ کو بے حجاب کر دیا، یعنی تمام جو ایک رسم تھی یا رواج تھا اس کو اس نے ختم کر دیا، تو کہتے ہیں کہ پھر ہمیں بھی اس کی اجازت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے محبوب سے روز کے مقابلے میں زیادہ بے تکلف ہو کر ملیں، کیونکہ ہم خود بھی تو نشے میں ہیں. اب اس کا شعر نمبر 4 دیکھ لیجئے. گوہر کو عقد گردن خوباں میں دیکھنا، کیا اوج پر ستارہ گوہر فروش ہے. اس میں لفظ آیا ہے عقد. عقد کہتے ہیں ہار کو، جو عام ہار ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا. اور گردن خوباں حسینوں کی گردنوں میں. اور اوج کہتے ہیں بلندی کو. اور ستارہ تو آپ جانتے ہیں تارے کو کہتے ہیں. اور گوہر فروش وہ آدمی جو موتی وغیرہ بیچتا ہے. فروش کہتے ہیں بیچنے والے کو، گوہر موتی کو کہتے ہیں. جب اس شعر کا مطلب کریں گے تو آپ کو یہ الفاظ بہت آسانی سے انشاءاللہ تعالی سمجھ جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ جو یہ موتی بیچنے والا ہے اس نے موتیوں سے جو ہار تیار کیا وہ حسینوں کی گردن میں پڑا تو عجیب و غریب نظارہ پیدا ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو موتی بیچنے والا ہے اس کا ستارہ کتنی بلندی پر ہے. ہم اور آپ ہم زندگی میں بھی اس بات کی مثال دیتے رہتے ہیں کہ بھئی آج کل فلاں جو ہے اس کا ستارہ بہت بلندی پر ہے، یعنی وہ بہت ترقی کر گیا. تو ستارے کو اس حوالے سے غالب نے بھی استعمال کیا. اور بلندی اس لیے کہا کہ ہار حسینوں کی گردن میں پہنچ گیا، جو بہرحال ایک بلند مقام ہے. آپ جانتے ہیں کہ گردن انسان کے جسم کے اوپری حصے میں ہوتی ہے تو وہ بلند ہوتی ہے، اونچی ہوتی ہے. اور ان کو ایک طرح سے رشک یہ بھی ہے کہ بھئی
جو یہ گوہر فروش ہے، یعنی جو موتی بیچنے والا ہے، اس نے جو ہار بنایا وہ خود حسینوں کو پہنایا، یعنی اس کے جو ہاتھ تھے ان کی گردنوں کو اس نے اپنے گھیرے میں لیا، اور یہ موقع عاشقوں کو کبھی نہیں ملتا۔ یعنی اس نے جو ہار تیار کیا وہ کتنی مہارت سے بنایا، کتنا خوبصورت تھا، اس سے مرزا غالب کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ ان کو تو بس بار بار اس بات کا خیال آ رہا ہے کہ بھئی دیکھیے یہ ہار بنانے والا کس قدر خوش نصیب ہے، اس کا ستارہ کتنی بلندی پر ہے کہ اس نے جو ہار بنایا وہ خود حسینوں کو پہنایا اور ان کی گردن میں اس نے ہاتھ ڈال دیے۔ اور ایک عاشق کی ہمیشہ سے یہ آرزو رہتی ہے، تمنا رہتی ہے، حسرت رہتی ہے کہ وہ بھی اپنے محبوب کی گردن میں کسی طرح ہاتھ ڈال سکے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا تو اس نے ایک بہانہ بنا لیا، اور حسینوں کو جب اس نے ہار پہنایا تو اس کے ہاتھ جو تھے ان کی گردنوں میں حمائل ہوئے، یعنی اس نے دونوں ہاتھ ان کی گردنوں میں ڈال دیے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کو ہار پہناتے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے پہناتے ہیں، اور عموماً جو ہار کا جو تالا یا لاک ہوتا ہے وہ پچھلی طرف ہوتا ہے، تو اس کو جب تک کہ اس کو پہناتے وقت جب تک کہ اس کو پوری طرح اس کو حفاظت سے اس کا وہ لاک نہ لگایا جائے تو اتنی دیر تک تو پہنانے والے کی باہیں جو ہیں وہ کسی کی گردن میں رہتی ہیں۔ تو مرزا غالب یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت اچھا ہے، ہمیں تو اس کے اوپر بڑا رشک ہے کہ جب اس نے ان کو ہار پہنایا، جب تک یہ ہار پہناتا رہا اس کے دونوں ہاتھ جو تھے ان کی گردن میں حمائل رہے، ان کی گردن کے گرد لپٹے رہے، اور ہم عاشق ہیں، ہمیں اس بات کا موقع کبھی نہیں ملا۔ اور ہم آئیے آج کے لیے اس کا آخری شعر دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ غزل طویل ہے، تو آج ہم اس کے شروع کے 5 اشعار کے معنی ہی آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں گے۔ تو 5واں شعر ہے: دیدار بادہ حوصلہ ساقی نگاہ مست بزم خیال میں کدائے بے خروش ہے۔ دیدار بادہ، دیدار تو آپ کو معلوم ہے کہ دیکھنے کو کہتے ہیں، بادہ کہتے ہیں شراب کو، اور نگاہ مست بہت کھلا ہوا ہے، اس کے معنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بزم خیال یعنی سوچنا، اپنے سوچ کی ایک محفل سجا لینا، اور میں کدا کہتے ہیں شراب خانے کو۔ اور فرماتے یہ کہ جو محبوب کے تصور کی محفل بھی ایک شراب خانہ ہے، مگر ایسا کہ جس میں کوئی ہنگامہ اور کوئی شور و غل اور کوئی ہاؤ ہو، کوئی بدتمیزی نہیں ہے۔ اس شراب خانے میں دیدار کی شراب ملتی ہے، اور انسان کا جو حوصلہ ہے وہ ایک طرح سے ساقی کا کام کرتا ہے، اور نگاہیں مست رہتی ہیں۔ ظاہر ہے نگاہیں 2 وجہ سے مست رہتی ہیں، ایک تو محبوب کو دیکھنے سے مست رہتی ہیں، کیونکہ جیسے شراب خانے میں شراب پیتے ہیں لوگ تو پھر ان کی نگاہیں بھی مست ہو جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تصور میں بھی اگر محبوب کا دیدار نصیب ہوتا ہے تو جتنا کسی کا حوصلہ ہو اس کے مطابق شراب مل جاتی ہے اور نگاہیں مست رہتی ہیں۔ اگر آپ اس شعر کو صرف دنیا کے نقطہ نظر سے نہ دیکھیں، آپ اس کو تھوڑا سا روحانیت کی طرف جائیں تو اس سے جو تصور ہے اس سے مراد وہ مراقبہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب لوگ اپنی آنکھیں بند کر کے اور اپنے خیالوں میں بالکل گم ہو جاتے ہیں، دنیا کی ادھر ادھر کی ہر چیز سوچنا بند کر دیتے ہیں، اور اپنا جو تصور ہوتا ہے اس کو ایک ہی طرف لگا دیتے ہیں، تو یہ شعر محبوب مجازی یعنی کسی آدمی یا انسان کی بجائے اللہ سے متعلق بھی ہو سکتا ہے، اوپر والے سے متعلق بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ اس کو دونوں طرح سے، جو ان کی تصور کی جو محفل ہے غالب کی، ان کو دونوں طرح سے آپ لے سکتے ہیں۔ اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ دنیا کی شراب خانے میں گئے اور محبوب کے دیدار کی شراب پیتے رہے اور مست ہو گئے، اور اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ اس میں دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا سے بہت اوپر جا کر شاعر نے سوچا۔ تو دونوں طرح سے اس شعر کو آپ لے سکتے ہیں اور دونوں طرح سے اس شعر کے معنی کر سکتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کی اس غزل کے ابتدائی 5 اشعار تھے جن کے مشکل الفاظ کے معنی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے اور آپ کو کچھ ان کے بارے میں بتانے کی کوشش کی۔ تو اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ ہم اگلی محفل میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو اب ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ خدا حافظ۔